بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. 2-3 خبریں آپ سے شیئر کروں گا. ایک تو ہے کہ ڈالر کا ریٹ مسلسل بڑھ رہا ہے اور یہ 169 روپے 169 تک پہنچ چکا ہے. یہ ریٹ کہاں تک جائے گا اور ڈالر رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے، تو اس میں کتنی منفعت ہو سکتی ہے، یہ خبر آپ سے شیئر کروں گا. کیونکہ مختلف قسم کی کانسپریسیز چل رہی ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن اس میں حقیقت کیا ہے اور کیا ڈالر کا ریٹ آئندہ دنوں میں بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا، کم ہوگا، اور کیا اسٹیٹ بینک اس کو کنٹرول کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بڑھنا ہے تو کس حد تک جائے گا. 169 روپے تک تو پہنچ گیا ہے، 152 سے تقریباً 17 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے، اور اس نے مزید آگے کس حد تک جانا ہے، یہ سب سے بڑی خبر ہوگی. اور پھر اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، یہ سارا بتاؤں گا. لیکن سب سے پہلے خبریں ہیں سیاست کے میدان میں. اور وزیر اعظم عمران خان کافی غصے میں ہیں، اور غصہ اس وجہ سے ہے کہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے، یعنی کہ بلدیاتی الیکشن کہہ لیں آپ سادہ زبان میں، جو کنٹونمنٹ ایریاز میں ہوئے ملک بھر میں، تو اس کے نتائج سے عمران خان صاحب مطمئن نہیں ہیں. کیونکہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو مار پڑی ہے، اور پنجاب میں مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پہلے نمبر پہ رہی، دوسرے نمبر پہ آزاد امیدوار جیتے، اور تیسرا نمبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے اس سلسلے میں بلایا ہوا تھا رہنماؤں کو، اور ان سے پوچھا کہ مجھے تو سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی تھی، تو جب سب اچھا کی رپورٹ تھی تو پھر یہ کیوں ہوا، یہ نتیجے کیوں ایسے آئے ہیں. اور پشاور میں بھی وہ الیکشن ہار گئے، اس کے باوجود کہ پشاور میں ان کی حکومت ہے، یعنی کہ دارالخلافہ خیبر پختونخوا کا پشاور ہے، وہاں پہ بھی مار پڑی. لاہور میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور بہت سارے تگڑے تگڑے وزیر لاہور کے جو ہیں وہ عثمان بزدار صاحب کی کابینہ میں شامل ہیں، لیکن الیکشن ہار گئے. تو آخر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ ساری باتیں انہوں نے کافی کلاس لیے، اور کلاس لینے کے بعد انہوں نے رپورٹ بھی مانگی ہے. لیکن جو ان تک باتیں پہنچی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے تو وہی کہ جی یہ ہو کیا رہا ہے. تو اس میں جو بات سامنے آئی، اپنی اپنی چمڑی بچانے کے لیے ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا ہے. تو ایک یہ تھا کہ یہ واحد الیکشن، پہلا الیکشن تھا جس میں مریم گروپ اینڈ شہباز گروپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، بلکہ شہباز شریف صاحب نے اپنے طریقے سے یہ الیکشن ہینڈل کیا اور نتیجہ حاصل کیا. اور اس میں مریم صفدر صاحب والا ایلیمنٹ کہیں نظر نہیں آیا. ایون بیانیہ بھی تبدیل کر دیا گیا، ووٹ کو عزت دو کے بجائے کام کو ووٹ دو کا نعرہ لگایا گیا، اور اس طرح سے کامیابی حاصل کی ہے. دوسری جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات، اور علیم خان صاحب تو مستعفی ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اپنا استعفیٰ وہ شاید بھجوا بھی چکے ہیں یا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کنوے کر چکے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے کچھ کنسرنز ہوں گے. اسی طریقے سے کچھ دیگر وزیر ہیں، اور ان کو یہ مسئلہ ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے کہ جو اپنے وزیروں کا بھی دفاع نہیں کرتی بلکہ ان کو جیل بھیج دیتی ہے. تو یہ چیز پھر جو خاص طور پہ ایلیمنٹ ہے جہانگیر ترین گروپ کا، اور پھر نذیر چوہان صاحب کے ساتھ جو ایک سیگمنٹ ہوا، وہ گو کہ پاکستان تحریک انصاف میں واپس آ گئے ہیں، لیکن جس طریقے سے آئے ہیں وہ ابھی تک کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا یہ بھی چل رہا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان نے اپنے طور پہ ایک انویسٹیگیشن کا بھی کہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی پارٹی کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پھر پارٹی کے اندر کچھ اور معاملات بھی چل رہے ہیں، اور وہ ہیں سینیٹر اون عباس، ان کو جنوبی پنجاب کا صدر بنایا گیا ہے. تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، جن کا تعلق ملتان سے اور وہ سینئر موسٹ ہیں، ان کے ساتھ بھی معاملات خراب ہیں، اور وہ اس تقرری سے مطمئن نظر نہیں آتے.
تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چل رہی ہیں۔ اعجاز چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے سینیٹر اعجاز چودھری کے وزیر اعظم عمران خان سے، انہوں نے کچھ ٹاسک فورس دیا ہے، تو یہ آنے والے دنوں میں کچھ اس میں آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں گے، اور وزیر اعظم عمران خان ہو سکتا ہے آج کل میں لاہور پھر جائیں اور اس ساری صورتحال کا جائزہ لیں، کیونکہ کافی سبکی کا سامنا ہے۔ دوسری جانب ایک اور بات بھی ہو رہی ہے کہ ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ، اور وزراء جو ہیں عمران خان صاحب کی کیبنٹ کے، وہ براہ راست اب چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دیگر ممبرز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ان پہ پریشر، جو ایک پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے، ان کو استعفے کا مطالبہ، ان کو کہا جا رہا ہے آپ استعفیٰ دیں، نکلیں یہاں سے۔ دوسرا یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ تو اپوزیشن کے ماؤتھ پیس ہیں الیکشن کمیشن والے اور چیف الیکشن کمشنر، تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، اور حکمراں جماعت حکومت وقت کا جھگڑا ہو رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے۔ ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا معاملہ، تو اس پہ نوٹس بھی ایشو کر دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور اس میں اعظم سواتی صاحب، بابر امان کہہ رہا ہوں، فواد چودھری صاحب، دونوں کو انہوں نے نوٹس ایشو کیا، اور دونوں سے وضاحت مانگی اور جواب مانگا کہ جناب آپ ثابت کریں جو الزامات آپ نے لگائے ہیں الیکشن کمیشن پہ، اور اس کا جواب فواد چودھری صاحب نے بالکل دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اپنی بات پہ قائم ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے موجودہ، وہ شفافیت نہیں لانا چاہتا، ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ عمل نہیں کرنا چاہتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود اپوزیشن کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اپوزیشن اور الیکشن کمیشن ایک ہی بات کر رہے ہیں اور ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں، تو نوٹس ایشو کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی فوٹیجز مانگ لی ہیں، ان کی تقریر کا ریکارڈ مانگ لیا ہے، اور پیمرا سے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ بھی پیش کریں۔ اب آتے ہیں ایک اور خبر جو کہ ہے معیشت سے متعلق یہ ہے خبر جی، کہ ایک تو شوکت ترین صاحب سینیٹر بننا چاہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی خالی نشست پہ، اور وہ بن پاتے ہیں یا نہیں یہ تو اس وقت پتہ چلے گا، میجورٹی موجود ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کاف، اور اگر خاص طور پہ کیا کہنا چاہیے پی ٹی آئی متحد رہتی ہے تو شوکت ترین صاحب سینیٹر بآسانی بن سکیں گے۔ ایک اور چیز بھی میں یہاں بتا دوں کہ جہانگیر ترین گروپ کہاں جائے گا، تو جہانگیر ترین گروپ کی شوکت ترین صاحب کو ووٹ دے گا۔ اس کی وجہ دونوں ترین ہیں، جہانگیر ترین صاحب اور شوکت ترین صاحب۔ اگلی خبر یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب اور جہانگیر ترین صاحب بہت اچھے دوست بھی ہیں، اس لیے اگر شوکت ترین صاحب سینیٹر کے لیے آتے ہیں منتخب، یعنی کہ الیکشن لڑتے ہیں سینیٹ کا، تو اس میں شوکت ترین صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور وہ الیکشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کی ریزن یہ بتا دوں کہ کاف لیگ کے ساتھ ایک معاہدہ ہو چکا پی ٹی آئی کا، اور جو بلدیاتی نظام آ رہا ہے اب اس میں دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو نیا بلدیاتی نظام بھی متعارف کروا دیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی وقت نئے بلدیاتی الیکشن کے لیے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیں گے، یعنی کہ لڑائی اب دو بدو ہو رہی ہے اور اس طرف جا رہی ہے کہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اب شوکت ترین صاحب کے لیے ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، ڈالر کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، اس پہ فیول پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات، اور جو بلدیاتی الیکشن ہوا ہے کنٹونمنٹ ایریاز میں تو اس میں ایک ایلیمنٹ مہنگائی کا بھی ہے، دوسرا ایلیمنٹ پی ٹی آئی کے کارکنوں سے پارٹی قیادت کی دوری ہے، ان کو نہیں سنا گیا، ان کو نہیں لک آفٹر کیا گیا، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ تو ان ساری صورتحال کا اب جائزہ لیا جائے گا۔ خطرے کی گھنٹی پی ٹی آئی کے اندر بج چکی ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان اب سرکاری رپورٹس پہ اعتماد نہیں کر رہے، بلکہ اپنے طور پہ چیک کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ اب آتے ہیں شوکت ترین صاحب نے کچھ رعایتیں بھی کی ہیں پاکستان کی طرف سے، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اعلان کیا
کہ سبسڈی جو ہے وہ کیش کی صورت میں دی جائے گی آٹے، دال اور چینی پہ، تو اپنا سروائیو کر رہے ہیں، سروائیول کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ڈالر 169 روپے تک پہنچ گیا، اور یہ اب تک جی 11.46 بڑھ چکا ہے، جو کہ معمولی رقم نہیں ہے۔ اب ڈالر نے جانا کدھر ہے؟ اب اس پہ شکایات بھی ہو رہی ہیں، لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ڈالر بڑھتا ہے تو قرضے بھی بڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مہنگائی بھی بڑھتی ہے۔ تو اس پہ اب ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، مختلف افواہ گردشیں کر رہی ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ڈالر ابھی تک اوپر ہی جائے گا، اس نے نیچے نہیں آنا۔ اب جو اس مارکیٹ کے پنڈت ہیں، ایک تو پولیٹیکل پنڈت ہوتے ہیں، ایک اکانومی کے بھی پنڈت ہوتے ہیں۔ اب جو اکانومی کے پنڈت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈالر مزید بڑھے گا اور یہ 180 روپے تک جا سکتا ہے، اب تک کی ان کی یہ اطلاع ہے۔ لیکن یہ 180 روپے تک پہلے بھی، ایک بات بتا دوں کہ پہلے بھی یہ ہوا تھا، ایک یہ ریومر چلی تھی کہ ڈالر 180 تک جائے گا، تو وہ 165 تک پہنچا تھا، تو پھر کم ہوتا 52 53 پہ چلا گیا تھا، تو وہ ڈس پڑی تھی، بلکہ 168 سے واپس آیا تھا، 168 سے واپس آ کے 52 53 پہ جا کے رک گیا تھا، یہاں تک 10-12 روپے کم ہوا تھا۔ تو اب بھی جو دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں ان کو ایک جھٹکا بھی لگ سکتا ہے۔ ڈالر بڑھنے کی ایک اور وجہ بھی ہے، کیونکہ افغانستان میں ڈالر ہے نہیں، تو پھر اوپن مارکیٹ سے ہی خریدا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ پھر ایک اور بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ ایک چیز طے ہوئی ہے کہ ڈالر کو اب گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرے گی، بلکہ اس کو فری مارکیٹ پہ چھوڑا جائے گا، تو فری مارکیٹ پہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ایک ہوتا ہے، فطری جو ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے وہ چلتا رہے گا۔ 2022 کے لیے جی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافے پر ایکسچینج ریٹ مزید بڑھے گا، تو یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اور البتہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں جی وہ بڑے خوش ہیں ڈالر کے بڑھنے پہ، کیونکہ یہاں پہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، لیکن اوورسیز پاکستانیز خوش ہیں، اور ان کے جو یہاں پہ اہل خانہ ہیں، ان کی فیملیز ہیں، وہ بہت خوش ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ اس وقت کوئی 8-9 ملین پاکستانی باہر ہے، اور وہ وہاں سے ڈالر بھیجتے ہیں اپنے پیاروں کو پاکستان میں، تو وہ یہاں پہ جو اگر 1000 ڈالر بھیجا گیا تھا ایک مہینہ پہلے، تو 1000 ڈالر کے 1,52,000 یا 1,54,000 ملتے تھے، جو کہ اس وقت مل رہے ہیں 1,70,000 1,69,000 انہی 1000 ڈالر کے۔ تو ان کو تو فائدہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ باہر سے ڈالر ہی ہمیں آتا ہے اور یہاں پہ ہمیں روپے ملتے ہیں، تو ڈالر جتنا اوپر جائے گا ہمیں اتنی زیادہ پیسے ملیں گے، لہٰذا اوورسیز پاکستانی بہت خوش ہیں، اور ان کے یہاں پہ لواحقین بہت خوش ہیں جو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں۔ لیکن پاکستان کی ایک بہت بڑی کلاس یہ ہے جو کہ لوکل روپیہ ہی کماتی ہے، روپیہ ہی خرچ کرتی ہے، اس پہ منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو اسی جانب وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے اور ڈالر کو بھی کنٹرول کیا جائے، فیول پرائسز کو بھی کنٹرول کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام الناس جو ہیں وہ گلیوں میں نکل آئیں۔ تو یہ تھی کہ جی اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔